دنیا میں رہنا ہے نا تو دنیا داری تو سیکھنی پڑے گی، لیکن دنیا داری کیسے سیکھیں؟ کیا کیا وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے کرنی ہیں، اور کیا وہ کام ہے جو ہم نہ کریں تو ہی بہتر ہوگا؟ تو ان سب چیزوں پہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ تو جناب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک نئی صبح، ایک نئے دن کا فریش سا سٹارٹ کرتے ہیں ایک فریش سی ویڈیو کے ساتھ۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے لازمی کرنا ہے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کرنا ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں آج کے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے زبان سب کو دی ہے، سب بول سکتے ہیں، سب اپنی بات بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، لیکن اس زبان کو کہاں کہاں پہ استعمال کرنا ہے، کہاں پہ زبان کے آگے فلٹر لگانا ہے، اور کہاں پہ آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے، یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ نے ایک جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا اسی پہ ہی مار کھاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اپنی زبان کی وجہ سے مار کھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ سوچ سمجھ کے نہیں بول رہے ہوتے۔ کم بولیں، زیادہ سنیں، زیادہ سمجھیں، ریئیکٹ اس وقت کریں جب آپ کسی کی پوائنٹ تک پہنچ جائیں، کسی کی بات کو سمجھ جائیں۔ کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اگلے بندے کی بات کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے، ہم اس پہ اپنا ریئیکشن دے دیتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں، اور وہ جواب جو ہوتا ہے نا وہ اس موقع کی مناسبت سے بالکل غلط ہوتا ہے۔ تو کم بولیں، زیادہ سنیں، زیادہ سمجھیں، اور ریئیکٹ کرنے میں فوراً جو ہے وہ جلدی نہ کریں، بلکہ سوچ سمجھ کے جواب دیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بغیر سوچے سمجھے اپنا منہ نہیں کھولنا چاہیے، تو وہ بالکل صحیح بات ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی چیزوں کو جب سمجھنا ہے نا، اپنے دماغ سے، ذہن سے کام لے کے چیزوں کو سمجھیں۔ اس کے بعد بعض لوگ ہوتے ہیں دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا یہ دل کا بہت اچھا ہے، لیکن وہ ایسی کوئی بات کر جاتا ہے یا بہت جلدی ریئیکشن دے جاتا ہے، بہت جلدی جواب دے جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ لوگوں کے دل سے اس کی قدر، اس کی حیثیت، اس کی وقت جو ہے نا وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی طرف، اور میرے خیال میں پوائنٹ نمبر 2 یہی بنتا ہے کہ آپ نے اپنے ارد گرد لوگوں کو پہچاننا ہے۔ جو سیلفش لوگ ہیں نا، جو صرف اپنا سوچتے ہیں، ان کو پہچانیں۔ آپ کے ارد گرد ایسے کون سے لوگ ہیں آپ کے سوشل سرکل میں جو صرف اپنا اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا پورا فوکس جو ہے نا وہ صرف اپنے آپ پہ ہوتا ہے، جو کسی کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کو پہچانیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ بھی اچھا کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کو موقع ملتا ہے نا تو یہ صرف اپنا مفاد جو ہے بس اس کو ایک سائڈ پہ کر لیتے ہیں، اور لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تو جتنا زیادہ سیلفش لوگوں سے دور رہیں گے اتنا اچھا ہوگا۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی فیلنگز، اپنے احساسات، اپنے ایموشنز ہر بندے کے ساتھ شیئر مت کریں۔ جو لوگ آپ کے ساتھ بہت زیادہ فیئر ہوں، بس ان کے ساتھ اپنے احساس، اپنی فیلنگز اور جو بھی آپ کے دل میں بات ہے وہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سب باتیں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہر انسان ہمارے ساتھ بہت سنسیئر ہے، بہت فیئر ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ تو رسی کا سام بنانے میں ماہر ہوتے ہیں، جو ذرا سی بات لے کے ذرا سی بات کا تماشا بنا لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو رائی کا پہاڑ بنانے کی بڑی عادت ہوتی ہے۔ بات چھوٹی سی ہوتی ہے، انہیں پتہ چل جائے آپ کے بارے میں، کوئی آپ کی ویکنیس، کوئی آپ کا ویک پوائنٹ پتہ لگ جائے، تو بس پھر اس کے بعد دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ بظاہر تو بہت اچھے رہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ بہت سنسیئر ہیں، بہت فیئر ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کی جڑیں بھی کاٹتے رہیں گے۔ اچھا، میں آپ کو اس میں ایک ایگزامپل دوں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ نے ان سے کوئی بات کر دی، اب آپ ان سے اچھا مشورہ لینے کی غرض سے وہ بات کر رہے تھے، یا آپ کو لگتا ہے میرے ساتھ بہت اچھے ہیں، یہ مجھے کوئی بہترین بات بتائیں گے اس حوالے سے، یا میری مدد کریں گے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے تو اچھے بنے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کی بات جو ہے نا 10 گھروں میں پہلے بتا رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کو مشورہ دیں گے۔ جب تک وہ بات پورے سرکل میں روٹیٹ نہیں ہو جائے گی نا، تب تک وہ اس بات کو نہیں چھوڑتے، اور اس کے بعد بہت ہی ہمدردانہ ان کا لہجہ ہوتا ہے، رویہ ہوتا ہے، ان کا خیال ہوتا ہے ہم نے لوگوں سے اگر بات کی ہے نا، کسی کو بتایا بھی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آپ کے ساتھ بہت ہمدردی ہے، لیکن ان کے دل میں یقین کریں آپ کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہوگی۔ تو بس آپ نے اسی وجہ سے، جیسے میں نے کہا نا، ایک تو سیلفش لوگوں سے آپ نے دور رہنا ہے، اور دوسرا ایسے لوگوں سے بھی آپ نے دور رہنا ہے جن کی نظر میں آپ کی کوئی اہمیت، کوئی وقت نہیں ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہر وقت لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے، یقین کریں میری اس بات کا، کہ آپ اگر سونے کے بن کے بھی آ جائیں گے نا، اور لیکن تب بھی لوگ آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ کوئی نہ کوئی ایسی چیز، کوئی نہ کوئی ایسی بات، کوئی پوائنٹ، کوئی وجہ ضرور نکالیں گے جس میں آپ کی غلطی ہوگی، یا وہ کہیں گے نہیں آپ نے یہ والی بات غلط کی تھی۔ یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی لوگوں کو خوش کرنے کی، لیکن لوگ خوش نہیں ہوئے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجھے شکر الحمدللہ یہ بات اب سمجھ میں آ گئی کہ ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش جو ہے نا، وہ آپ کو اپنے آپ کو جو ہے نا، آپ سمجھ لیں کہ آپ مشکل میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو بس لوگوں کو اتنا ہی خوش کریں جتنا وہ خوش ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہاں تک ہی جائیں آپ جہاں تک لوگ آپ کے ساتھ اچھے ہیں، اس کے آگے اس لمٹ کو کراس مت کریں کہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیں صرف اس لیے کہ لوگ خوش ہو جائیں گے، تو لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے۔
اچھا اگلا پوائنٹ، اور یہ والا پوائنٹ جو ہے نا تھوڑا سا ریلیٹ کریں. ابھی میں نے آپ کو کہا نا کہ لوگوں کو بہت زیادہ خوش کرنے کی کوشش نہ کریں. ہاں لیکن اب پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ جو ہے نا بہت سخت رویہ اختیار کر لیں. آپ لوگوں سے جو ہے نا وہ کوئی ڈھنگ طریقے سے بات ہی نہ کریں، بہت روڈ فیل کروائیں دوسروں کو، کہ آپ جو ہے نا کوئی بہت زیادہ کوئی مغرور ہیں، کوئی آپ میں بہت زیادہ اکڑ ہے. اللہ معاف کرے، جو غرور اور اکڑ ہے نا یہ تو انسان کے اندر بالکل نہیں چاہیے، تو انسان کو لے بیٹھتی ہیں. تو آپ نے لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے سمجھ لیں کہ پیار محبت اپنائیت سے بات کرنی ہے، جس سے ہی بات کرنی ہے. میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ بہت زیادہ آگے نہیں جانا، لیکن ایسے طریقے سے آپ نے جس کس سے بات کرنی ہے یا جس سے آپ ملیں کہ اس کو ایک اپنائیت کا، اپنے پن کا احساس ہو. ایسا نہیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ پتھر ہاتھ میں لیے ہوئے، جو آپ سے بات کرے آپ اسے وہ پتھر اٹھا کے مار رہے ہو. یہ والا کام بالکل نہیں کرنا، کیونکہ اس طرح آپ کی ویلیو سوسائٹی میں، معاشرے میں بہت کم ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ لوگ آپ سے دور ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ اس بندے سے بات کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں نا، سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کریں، اور اگر آپ سے سلام کرے تو اچھے طریقے سے آپ اس کو رپلائی دیں، اچھے طریقے سے اس کا جواب دیں اور اس کو رسپانس دیں. اچھا میں نے نا کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں، اگر آپ سلام کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے نا، وہ سلام تو کر لیں گے لیکن اتنا کوئی ڈھیلا سا سلام کریں گے نا، ڈھیلا سا ہاتھ لے کے آئیں گے کہ آپ سوچیں گے کہ یار میں نے اس کے ساتھ سلام کیوں کیا، اس کو اتنی زحمت کیوں دی. تو اس طرح کام نہ کریں. اگر کوئی بہت اپنائیت، بہت خلوص اور چاہت کے ساتھ آپ سے مل رہا ہے تو ہاں اس کو اتنا رسپانس تو ضرور دیں کہ اس کا دل خوش ہو. تو ایسا بھی نہیں ہے. اور بعض لوگوں کے لیے ہم جو ہے نا ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت اچھے ہیں اور ہم جو ہے نا بڑے ان سے جو ہے وہ مٹ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، بہت دل سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگلے کا رسپانس بالکل زیرو ہوتا ہے. تو یہ والی بات جو ہے نا اگلے کے دل میں جا کے بیٹھ جاتی ہے. تو دوسرے انسان کے دل میں اپنی قدر، محبت اور سمجھ لیں کہ اپنی جگہ پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو کم از کم اتنا رسپانس ضرور دیں جتنا وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے، اچھے سے مل رہا ہے، تو آپ بھی اچھے سے ملیں اور کوشش کریں کہ آپ بھی اچھے طریقے سے لوگوں سے ملیں. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کریں. جو جس طرح کا ہے نا اس کو اسی طرح سے ڈیل کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ لوگوں کو پہچانیں کہ کون کس طرح کا انسان ہے، اس کو اس طرح سے ہی ڈیل کرنا ہے. بعض لوگ بظاہر تو ہے نا ہمیں بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارے ساتھ ان کے سمجھ لیں کہ کچھ واسطہ پڑ جاتا ہے نا، تب ہمیں ان کی اصلیت کا پتہ لگ جاتا ہے. تو جب بھی کسی سے ملیں تو کوشش کریں کہ پہچان لیں کہ یہ کس طرح کا انسان ہے اور مجھے اس سے کس طرح سے بات کرنی ہے یا مجھے کس طرح سے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. خاص طور پہ ہمارے ریلیشن شپس میں بات کروں گی جب ہم ان لاز میں جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں. اچھا ان لاز کے علاوہ بھی بات کروں گی کہ جب آپ اپنے بھائیوں کی بیویاں لے کے آئیں نا، بھابیاں جب آپ کے گھروں میں ہیں، تب بھی آپ پہلے تھوڑا سا ٹائم نہ دیں کسی بھی رشتے کو، چاہے وہ آپ کا سسرال ہے یا آپ کے میکے میں کوئی نیا رشتہ ہے. تھوڑا سا ٹائم دیں اور رشتوں کو سمجھیں، اس کے بعد آپ ریئیکٹ کرنا شروع کریں. بعض دفعہ نا کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو شاید ہمارے معاشرے میں ہے نا، ہم سسرال کو سمجھتے ہیں سسرال برا ہی ہوگا، تو ہم سٹارٹ میں جا کے خود ہی اس طرح سے ریئیکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اب ان کے ساتھ اس طرح سے ہی پیش آنا ہے، جبکہ اندر سے وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، یا وہ بہت سمجھ لیں کہ آپ کے لیے درد رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ہم خود سے ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں کوئی رزلٹ نہیں ملتا. یا اب ہم آپ کے جی اکلوتا بھائی ہے، آپ بھابھی لے آئے، یا آپ جو ہے نا شروع سے آپ نے اتنی محبت دکھائی جبکہ وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتی تھی اتنی، تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی آپ کے لیے غلط ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو کچھ دنوں کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ تو میں نے غلط انرجیز ضائع کر دی. سو کوئی بھی رشتہ ہے اس کو آپ پہلے تھوڑا سا ٹائم دیں اور اس کو سمجھیں. کم از کم میں کہتی ہوں 1 سال کا ٹائم تو لازمی ہے کسی نئے رشتے کو سمجھنے کے لیے. اور 1 سال میں آپ یہ فوکس کریں کہ اب مجھے اس کے ساتھ کس طرح سے آگے بیہیو کرنا ہے. اپنی طرف سے تو آپ اچھا ہی ضرور کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ غلط ہی کرنا ہے، لیکن دوسرے کو بھی آپ پہلے تھوڑا سا ٹائم دیں تاکہ آپ اس کے مطابق اس کے ساتھ بیہیو کر سکیں. اور جناب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کہ آپ نے اپنی فائنینشیل سٹیٹس جو ہے نا یا آپ کی فائنینشیل انڈیپینڈنس جو ہے اس پہ آپ نے ضرور فوکس کرنا ہے. یہ دنیا کی ایک ریالٹی ہے کہ چڑھتے سورج کو سلام ہوتا ہے. تو ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ آپ جو ہے نا جتنا اچھا کر سکیں اپنے فائنینشیل انڈیپینڈنس اچیو کرنے کے لیے، جتنی آپ کوشش کر سکیں خود کو اسٹرانگ کرنے کے لیے وہ ضرور کریں. لیکن اس میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا باقی دنیا داری چھوڑ دیں، لوگوں سے آپ بات کرنا چھوڑ دیں، ملنا جلنا چھوڑ دیں. بس آپ کا فوکس صرف جو ہے نا اپنے اسی طرف ہو کہ جناب میں جو نا اپنے فائنینشیل ایشوز جو ہے نا ان کو ریزالو کرتا رہوں. نہیں، لیکن کوشش کریں کہ جتنا آپ اسٹرانگ ہو سکتے ہیں ہو جائیں. بینگ اے وومن ضرور کوئی نہ کوئی ایسا سائڈ بائی سائڈ کام کرتی رہیں جس سے آپ خود بھی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ رہیں. ہسبینڈ پہ بالکل آپ کا بالکل ایسا نہ ہو کہ آپ ہر معاملے میں ہسبینڈ کی طرف ہی دیکھیں کہ مجھے چھوٹے سے چھوٹے خرچے کے لیے بھی ہسبینڈ کی طرف ہی دیکھنا پڑ رہا ہے. تو تھوڑی سی فائنینشیل انڈیپینڈنس ضرور رکھیں. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں بھی مجھے آ کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگیں.
اپنی سیلف کیئر کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں اس میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔